قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم عاد الله من يوم هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال الله في كتاب حكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، یہ سورہ آل عمران کا سلسلہ جاری ہے. جو میں نے آیت پڑھنے کا شرف حاصل کرا وہ 33ویں آیت تھی. بے شک خدا نے آدم و نوح اور خاندان ابراہیم اور خاندان عمران کو تمام جہان میں منتخب فرمایا تھا. اللہ نے منتخب فرمایا. اس کے اندر پشت در پشت اللہ نے بات کہی ہے، پشت در پشت. آدم علیہ السلام کی پشت سے حضرت نوح ہوئے اور اسی پشت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوئے، اسی پشت سے پھر سرکار ختمی مرتبت ہوئے. یہ سب پشت در پشت کی بات کی گئی ہے. اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو منتخب فرمایا، پھر حضرت نوح کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد خاندان ابراہیم آل ابراہیم کا ذکر فرمایا، پھر آل ابراہیم کے ساتھ آل عمران کا ذکر فرمایا. حالانکہ آل عمران بھی آل ابراہیم میں آتے ہیں. تو میزان میں ہے کہ آل عمران کون ہے، تو میزان نے بتایا گیا کہ اس میں آل عمران سے مراد حضرت مریم کے والد بزرگوار ہیں. اس کی انہوں نے دو وجہ بتائی ہے. کہا کہ ایک عمران تو وہ بھی ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے والد ہیں، لیکن قرآن میں ان کا کہیں ذکر نام سے نہیں آیا، اور ان کا ذکر نام سے آیا. ایک تو انہوں نے نقطہ دیا. دوسرا نقطہ دیا کہ انہی آیتوں کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عمران کی بیوی کا ذکر بھی کرا ہے اور بیوی مریم کی پیدائش کا بھی ذکر کرا ہے. تو یہ جو آل عمران سے مراد اس میں حضرت مریم کے والد بزرگوار کی آل میں بی مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، تو ان کا ذکر ہے. تو یہ بھی حالانکہ ہیں آل ابراہیم میں سے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کا الگ سے ذکر اس لیے کرا ہے کہ آل ابراہیم میں اچھے بھی تھے، پاکیزہ بھی تھے اور برے بھی تھے. تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے آل عمران کا ذکر کرا. اور ہم سب کو معلوم ہے کہ آل ابراہیم میں ہمارے سرکار ختمی مرتبت اور ائمہ طاہرین آتے ہیں. اسی سلسلے میں ضرور پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مامون نے امام رضا علیہ السلام سے فرمایا کہ اہل بیت کی شان میں کوئی آیت پڑھی ہے آپ کی شان میں، تو مولا نے اس وقت یہی آیت پڑھی تھی. کہا کہ یہ ہماری شان میں آیت ہے. جی ہاں. ذریتم بعضها من بعض واللہ سمیع علیم. اس میں بعض کی اولاد ہیں اور خدا سننے والا اور جاننے والا ہے. اس کے اندر ہے کہ جو شروع میں ہے وہ آخری میں ہے، اور جو آخری ہے وہی شروع میں ہے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ شروع میں وہی آخری میں، وہ جو آخری میں وہی شروع میں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شروع اور آخر دونوں ایک ہیں. جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام کا، نوح علیہ السلام کا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، یہ جو شروعات ہوئی تھی اس کا آخر ہمارے
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اطرت ہے. تو جو شروع میں ہے وہی آخری میں ہے، اور جو آخری میں ہے اسی سے شروع ہے. کیونکہ دین کے اسلام کی شروعات حضرت آدم علیہ السلام نے شروع کری تھی، تو ان سب کی بھی کاوشیں کوششیں ہیں، اور اس کی وجہ سے بعد میں اور انہوں نے رسول اکرم کی مدد کری، اس کے بعد رسول اکرم آئے. تو ایک دوسرے سلسلہ ہے، یہ ایک جیسے ہیں. تو اسی لیے اللہ سبحانہ کا ذریتم بعضھا من بعض، وہ ایک دوسرے کی اولاد ہیں، سلسلہ ایک ہی ہے، طہارت کا سلسلہ ایک ہی ہے. تو اس سلسلے میں ذریتم بعضھا من بعض کے بارے میں 5 امام باقر علیہ السلام نے فرمایا ہے. درود پڑھ دیں کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اس سے ہم مراد ہیں، رسول کی اطرت مراد ہے. اطرت سے کیا مطلب ہے؟ اطرت کا مطلب ہے فیملی کو، خاندان کو اطرت کہتے ہیں. اور اطرت کا لفظ جو شروع ہوا ہے وہ ہوا ہے بنیاد سے. لیکن اطرت خاندان کو کہتے ہیں، پشت در پشت خاندان کو اطرت کہا جاتا ہے. ایک درود پڑھ دیں اللہم صلی اللہ علی محمد وعلی. جب عمران کی بیوی نے اپنے پروردگار سے کہا کہ پروردگار، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں اس کو تیری نظر کرتی ہوں اور اس کو آزاد کرتی ہوں دنیا کام سے. تو اس کو قبول کر لے، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے. اس آیت میں غور کیا جائے گا میزان کے ذریعے. عمران کی بیوی کا نام ہانہ تھا، مومنہ تھی. جب یہ دعا کر رہی تھی کہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے، جو کچھ میرے بطن میں ہے، میں اس کو تیری نظر کرتی ہوں اور دنیا کے کاموں سے آزاد کرتی ہوں، تو اس کو قبول کر لے. انکا انت السمیع العلیم. جب پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو قرآن میں ذکر یہ ہے کہ خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ پیٹ میں کیا ہوتا ہے. بحث یہ ہے، کوئی نہیں جانتا کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے. میزان میں کہا گیا کہ جب انہوں نے دعا کری تو ان کی دعا کا انداز سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ لڑکی کی دعا کر رہی ہیں. اس میں خصوصاً جو محررن ہے، آزاد کرتی ہوں، یہ محررن جو آیا ہے یہ مذکر کے لیے آتا ہے، میل کے لیے آتا ہے. تو یہ نقطہ میزان نے اٹھایا ہے. تو اس کا مطلب تھا کہ ان کو ایک طرح سے الہام تھا کہ ان کے جو اولاد ہوگی وہ بیٹا ہوگا. دوسرا نقطہ ہے کہ جب انہوں نے یہ اپنی نظر مانی تھی تو اپنے شوہر سے نہیں پوچھا تھا، انہوں نے خود مان لی تھی نظر کہ اس کو میں دنیا کے کاموں سے آزاد کروں گی، یہ میں نے نظر مان لی ہے اور تیری خدمت میں دے دوں گی. تو اس کا مطلب تھا کہ جب یہ حاملہ تھیں اس بچے سے تو ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا. دوسرا نقطہ یہ ہے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا. تو کیا کرتے تھے اس زمانے میں کہ جب اس وقت کیا کرتے تھے، جب نظر مان لیتے تھے کہ ہم نے ہمارے کاموں سے آزاد کرا، یعنی کہ آزاد کسے کرتے ہیں؟ آزاد اس طرح کرتے ہیں کہ اب وہ والدین کے ساتھ نہیں رہے گا بچہ،
نہ تو والدین کا اس پہ کچھ حق رہے گا، نہ والدین کی خدمت کرے گا. اس بچے کو لے جا کے سیناگاگ میں رکھ دیتے تھے. اس وقت تو سیناگاگ ہی ہوتے تھے نا، اس وقت چرچ تو ہوتے نہیں تھے کہ ابھی تو عیسیٰ آئے بھی نہیں تھے. تو بچے کو سیناگاگ میں رکھ دیا کرتے تھے جب تک کہ وہ بلوغ کو نہیں پہنچتا تھا. وہ سیناگاگ میں ہی رہتا تھا، صاف صفائی کرتا تھا، بچہ جھاڑو دیتا تھا، لوگوں کی خدمت کرتا تھا. جب ایک بار بلوغ کو پہنچ جاتا تھا تو پھر وہ جو چاہتا تھا کرتا تھا. تو انہوں نے بھی اسی طریقے سے سوچا تھا کہ بیٹا ہوگا جا کے میں دے دوں گی، خدمت کرے گا. یہی ان کے دماغ میں تھا، اور ان کو اس طرح کا الہام بھی تھا کہ بیٹا ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ میں آزاد کرتی ہوں، تیری خدمت دیتی ہوں. نیکوکار مومنہ تھے. جب انہوں نے بیٹی کو جنا، تو انہوں نے کہا کہ پروردگار میں نے تو بیٹی جنی ہے، واللہ عالم بما وضعت، اور خدا جانتا تھا کہ انہوں نے کیا جنا ہے. اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا. ترجمہ پڑھ رہا ہوں میں. وہ لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا. اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو پروردگار تیری بارگاہ میں شیطان کی پناہ مانگتی ہوں. اس کا ترجمہ ہو گیا. اب اس میں پہلو ہیں. تو جب انہوں نے اس کو چنا تو بیٹی ہوئی تو ان کو بڑا تعجب ہوا، حالانکہ ان کے دل میں یہ تھا کہ بیٹا ہو. تو انہوں نے کہا، تو انہوں نے تعجب دکھایا نا ایسا نے، جب انہوں نے اس کو جنا تو کہا پروردگار میرے تو بیٹی ہو گئی. انہوں نے تعجب دکھایا. واللہ عالم بما وضعت، خدا جانتا ہے کہ ان کے کیا پیدا ہوا. وہ انی سمیتھا مریم، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے. اور پھر کیا کہا انہوں نے، کہا میں اس کو اس کی اولاد کو شیطان مردود تیری پناہ مانگتی ہوں. اس میں کافی نقطے ہیں، اس میں اپن غور کرتے ہیں انشاءاللہ. درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی. تو ان کے دل میں یہ تھا کہ لڑکا ہو. تو جب لڑکی ہوئی تو انہوں نے اللہ سے کہا کہ یہ تو میرا لڑکی ہو گئی. اور خدا کو جانتا تھا کہ ان کے کیا ہوا. تو جو ان کو شوق تھا کہ لڑکی ہو، وہ شوق اللہ تعالیٰ نے ان کو جو شوق یہ تھا کہ لڑکا ہو، معذرت چاہتا ہوں، ان کو شوق یہ تھا لڑکا ہو اور ان کے ہو گئی لڑکی. تو میزان نے بتایا کہ اللہ نے جو دیا وہ بہتر دیا. کیسے بہتر دیا؟ کہ اگر بی بی مریم کی جگہ ان کے عیسیٰ اگر ہو جاتے، سیدھے عیسیٰ ہو جاتے، جو ان کو ایک الہام تھا کہ ان کے بیٹا ہوگا، وہ بیٹا نہیں ہوا، بیٹی ہو گئی، ہے نا. اگر ان کے عیسیٰ پیدا ہو جاتے اور بڑے پیغمبر بنتے، اور وہ اندھے کو بھی ٹھیک کر دیتے اور مردے کو بھی زندہ کر دیتے، سب کرتے، ہو تو جاتا وہ. لیکن وہ خوبصورتی نہیں آتی کہ جو بیٹی کے ذریعے آئی. بیٹی کے ذریعے خوبصورتی کیسے آئی کہ پہلے بیٹی پیدا ہوئی، پھر بیٹی کی پاکیزگی دکھی، بیٹی کے کمال دکھے، پھر بیٹی کے کمال دکھنے کے بعد بیٹی کے ذریعے اللہ نے وہ بیٹا دیا جس کا کہ ان کو الہام ہو رہا تھا، جو کہ بغیر باپ کا پیدا ہوا، اور اللہ کا کلام بن گیا اور معجزہ دکھایا. تو یہ جو بیٹی اور بیٹا مل کے جو ایک نشانی جو بنے، دونوں مل کے ایک نشانی جو اللہ کی بنے، وہ ایک عظیم چیز تھی. اسی لیے کیا کہا قرآن نے، وہ لیسا ذکر کالانثیٰ، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، اللہ نے کہا. اب یہ جو آیت میں قرآن میں یہ ہے کہ لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، اس میں بحث ہے. بحث کیا ہے اس میں؟ کہ یہ جو لفظ جو کہیں کہ لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، کہ بی بی مریم نے کہا کہ اللہ نے کہا. اگر بی بی مریم یہ لفظ کہتی تو کہتی کہ لڑکی لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے دماغ میں لڑکا تھا. کیا کہتی ہوں کہ لڑکی لڑکے، لیکن الٹا لفظ آیا کہ لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، مطلب خدا خود کہہ رہا ہے.
اور وہ اللہ نے کر کے دکھایا کہ جو میں نے لڑکا دی لڑکے سے بہتر تمہاری یہ لڑکی ہے، تاکہ اس کے ذریعے بن باپ کا بیٹا پیدا ہو. میری وہ نشانیاں ظاہر ہوں. درود پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. انی سمیتھا مریم. کیا کہا انہوں نے کہ میں نے اس کا نام مریم رکھا. ان کی زبان میں مریم اس کو کہتے ہیں ہبرو زبان میں جو عابدہ بھی ہوں اور خدا کی خادمہ بھی ہوں، اس کو مریم کہتے ہیں. پھر کیا اللہ نے کہا کہ پھر کیا کہا انہوں نے کہ میں اس کو اور اس کی اولاد کو تیری بارگاہ میں شیطان ملعون سے پناہ میں مانگتی ہوں. تو دیکھیں یہ نقطہ ایک اور ہے کہ جب ان کی بیٹی ہوئی، توجہ دیں، جب ان کو بیٹی ہوئی، حالانکہ ان کے الہام یہ تھا کہ بیٹا ہوگا، جیسی ان کی بیٹی ہوئی ان کو فوراً دماغ میں بات آ گئی کہ اس کی بھی اولاد ہونے والی ہے. جب یہ تو کہا کہ میں اس کو اور اس کی اولاد کو، پہلے کیسے ان کا معلوم ہے کہ ان کی اولاد بھی ہونے والی ہے؟ کیا کہ کل کا تو صرف اللہ ہی جانتا ہے نا، قرآن میں نا کل کا کیا ہوا خدا ہی جانتا ہے، لیکن انہوں نے کیسے کہہ دیا کہ اس کی اولاد ہوگی؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کو جو الہام تھا کہ بیٹا ہوا، ان کو فوراً وہ سمجھ گئی کہ بیٹا مریم سے ہوگا انشاءاللہ. اور کیا کہا کہ میں دونوں کو میں شیطان کی پناہ میں شیطان کے شر سے بچانے کی پناہ مانگتی ہوں. اور یہی ہوا. اس طرح جب انہوں نے دعا کری تو اس طریقے سے دعا ہوئی کہ اللہ سبحانہ نے دونوں کو ایک کمال پہ پہنچایا جو کہ آل عمران بنے. درود پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تفسیر میں یہ بھی ہے، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ حضرت عمران پیغمبر تھے، اور پیغمبر تھے، ان کو اس بات کا علم ہوا تھا علم کہ ان کے ایک بیٹا ہوگا جو کہ اللہ کی نشانی ہوگا. تو وہ بھی ایک تفسیر میں کو اسی وجہ سے ان کو بھی یہ تھا کہ بیٹا ہونے والا، اسی لیے انہوں نے دعا بھی کری تھی. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. فتقبل اللہ ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وکفلها زکریا. کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم ان لکی ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. درود پڑھ دیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. تو خدا نے ان کو پسندیدگی کے ساتھ قبول کرا اور اچھی پرورش کری. جب بھی زکریا حجرے میں جاتے تو وہاں کھانا پاتے. قال یا مریم ان لکی ھذا، اے مریم یہ کہاں سے آیا؟ قالت هو من عند اللہ، کہتی کہ خدا کے یہاں سے آیا. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جس کو خدا چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. تو میزان نے نقطہ دیا ہے. میزان کے نقطے بہت خوبصورت ہوتے ہیں. میزان نے کہا کہ جب دو دعائیں تھیں کہ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے اور میں شیطان کی پناہ مانگتی ہوں، اس دو دعائیں تھیں، دو باتیں کہی تھیں، تو اسی طرح اللہ نے دو باتیں کہہ دی. کیا کہی؟ پہلی فتقبلها ربہ بقبول حسن، تو خدا نے ان کو پسندیدگی کے ساتھ قبول کرا. بھئی اللہ چاہتا تو کہہ دیتا کہ میں نے قبول کیا، نہیں، آگے اور اس میں ایڈجیکٹو لگائیں، پسندیدگی کے ساتھ قبول کرا. ایک بات. وہ پھر کیا کہا؟ وہ انبتھا نباتم حسنا، اور اچھی طریقے سے پرورش کرا. تو دونوں میں لفظ کیا ہے؟ حسن. مطلب دونوں میں جب قبول بھی کرا تو خوب پسندی کے ساتھ، اور جب پرورش بھی کری اللہ تعالیٰ نے تو پھر کیا کہا کہ میں نے اچھی طرح پرورش کری. بیوی کی میں نے پرورش بہت اچھی طرح کری. تو جس طریقے سے بیوی نے شیطان سے دور رہنے کی بات کہی تھی، اسی طرح سے اللہ نے بھی کیا کہا کہ میں نے اس کو قبول کرا. کس کو قبول کرا؟ دعا قبول نہیں کرا، بیوی مریم کو قبول کرا. دعا تو قبول ہوئی گئی، لیکن جو مریم جو آئی سامنے وہ قبول ہے.
وہ ہے. اور اچھی طرح پرورش کیا کرا؟ جب وہ دعا کیا کری تھی، شیطان سے میں پناہ چاہتی ہوں نا، تو اس کا جواب اللہ نے کیا کہا کہ پھر میں نے ان کو اچھی طریقے سے پرورش کرا. اچھی طریقے سے پرورش کیا کرا؟ اچھی طریقے سے پرورش یہ کرا، شیطان ملعون سے بیوی کو دور رکھا اور ان کے بیٹے کو دور رکھا، اور دونوں کو طاہر اور طیب بنا دیا. دونوں کو طاہر اور طیب بنا کے اللہ کی نشانی بنائی. ایک درود پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وعلی. تو جب بھی زکریا جب جاتے حجرے میں تو کھانا پاتے تھے. کہنے لگے کہ مریم کھانا کہاں سے آتا ہے؟ تو انہوں نے کہا خدا کے یہاں سے آتا ہے. تو اس کی تفسیر کیا ہے؟ ایسی تفسیر یہ کہ جب بھی وہ حجرے میں جایا کرتے تھے تو ہمیشہ کھانا دیکھتے تھے. اور اچھا کھانے میں کیا ہوتا تھا کہ سردی کے پھل گرمی میں آتے تھے، گرمی کے پھل سردی میں آتے تھے. ایک معجزہ ہوتا تھا، اللہ نے دکھایا. حالانکہ اگر سردی کے پھل صرف سردی میں آتے اور گرمی کے صرف پھل گرمی میں آتے تو ان کو شک ہوتا کہ پتہ نہیں کون لے کے جا رہا ہے، کیا فائدہ اٹھا رہا ہے بیٹی کا، بچی کا، ہے نا. تو اللہ نے دکھایا. اچھا میں اس کی تفسیر کرنا بھول گیا کہ کفلا زکریا. میں نے جب آیت پڑھی تھی وہ کفلا زکریا کلما دخل علیہ، تو زکریا کی کفالت میں دیا. وہ ترجمہ میں نے پھر سے پڑھتا ہوں میں کہ ہم نے اس کو پسندیدگی کے ساتھ قبول کرا اور اچھی طرح پرورش کرا اور زکریا کی کفالت میں دیا. کفلا زکریا کی کفالت میں دیا. زکریا کو کفالت کیسے ملی؟ جب یہ بچی کو لے کے گئی تھیں اپنی، تو وہاں کئی لوگ تو کہہ رہے تھے کہ ہم اس کی کفیل بنیں گے. تو بعد میں جو بھی قرہ ہوا، قرہ میں ان کا نام آیا تھا. تو اس طرح یہ بچے کے کفیل بنے تھے. تو یہ بعد میں بتانا بھول گیا تھا، معذرت چاہتا ہوں. پھر اس کے بعد جو میں نے بات کہی کلما دخل علیہ وجد عندہا رزقا، پھر جب بھی وہ جاتے تھے حجرے میں تو رزق پاتے تھے. تو بات تو میں نے آپ کو کہہ دی ہے. تو جب یہ انہوں نے معجزہ دیکھا، ایک عجیب معجزہ تھا یہ کہ بیٹی کا اتنا بڑا درجہ انہوں نے دیکھا، تو ان کو بڑا ایک جذبہ پیدا ہوا کہ یہ اللہ نے یہ مقام دیا ہے مریم کو. اس کا کہ ہنالک دعا زکریا ربا قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. تب زکریا نے دعا کری اپنے رب سے، قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، پروردگار تو تیری طرف سے مجھے ایک پاکیزہ اولاد دے. انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے. تو زکریا بوڑھے تھے، جب انہوں نے بی بی مریم کا یہ مقام دیکھا تو ان کو بھی ایک جوش پیدا ہوا ہے، کہ روحانی بڑھاپے میں ایک جوش پیدا ہوا. جا کے انہوں نے دعا کری اللہ سے گڑ گڑا کے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اب تو مجھے بھی اولاد دے دے. جبکہ انہوں نے یہ معجزہ دیکھا کہ بیٹی کا یہ درجہ ہے اور کھانا آ رہا ہے، تو کہا کہ اللہ تعالیٰ کی امید مطلب کہ مجھے بھی دعا مانگنا چاہیے بڑھاپے میں. تو انہوں نے دعا کری. اسی وقت جا کے انہوں نے حجرے میں جا کے دعا کری. فنادت الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین. تب فرشتوں نے ندا دی جب وہ حجرے میں کھڑے ہو کے دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہے، جو کہ کلام اللہ یعنی عیسیٰ کی تصدیق کریں گے، سردار ہوں گے، وہ عورتوں سے رغبت کرنے والے نہ ہوں گے، اور نیکوکار نبی ہوں گے. درود پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تب جا کے جب وہ گئے حجرے میں، انہوں نے کھڑے ہو کے دعا کری. جب دعا ہی کر رہے تھے اسی وقت فرشتوں کی آواز آ گئی کہ تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بشارت دیتا ہے یحییٰ کی. نام بھی اللہ نے رکھا یحییٰ، اللہ نے نام رکھا نا، اسی وقت آ گیا نا، نام رکھا اللہ نے. یحییٰ کی بشارت دیتا ہے. اور کیا کہا کہ وہ تصدیق کرنے والے گے اللہ کے کلام کو. اللہ کلام کون ہے؟ کلمہ کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام.
کہا کہ ان کی تصدیق کریں گے اور وہ سید ہوں گے، سیدم و حصورم، عورتوں سے رغبت نہیں کرنے والے ہوں گے، اور نبی من الصالحین، صالح نبیوں میں سے ہوں گے۔ تو یحییٰ علیہ السلام کی یہی شان تھی کہ وہ ان کو بچپن میں ہی، یہ قرآن میں ہے پورا کہ ان کو حکمت بھی ملی تھی، کتاب بھی ملی تھی، دانائی ملی تھی، بزرگی بھی ملی تھی۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام سے 6 مہینے بڑے تھے، اور ان کے اوصاف جو بھی تھے، جتنے بھی اوصاف تھے، وہ بی بی مریم سے اور عیسیٰ سے ملتے جلتے تھے۔ ایک عظیم پیغمبر تھے وہ، حالانکہ اولو العزم پیغمبر نہ تھے عیسیٰ کی طرح، لیکن باقی چیزوں میں ان کے اوصاف عیسیٰ علیہ السلام سے ملتے تھے، اور ان کے حامی تھے، مددگار تھے، تصدیق کرنے والے تھے۔ اسی لیے کہا کہ مصدقم بکلمۃ من اللہ، پہلے تصدیق کرنے والے میرے کلمے کی، یہ ان کا درجہ تھا۔ اور یہ یحییٰ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یحییٰ کا مطلب ہوتا ہے جو جیتا ہے، ون ہو لیوز، جو جیتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا بھی مطلب یہ ہوتا ہے جو جیتا ہے، کہیں کہیں یہ بھی کہا کہ جو ہمیشہ کے لیے جیتا ہے۔ ایک درود پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد و علی۔ قال ربی انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر۔ قال قضاک اللہ یفعل ما یشاء۔ وہ کہنے لگے کہ پروردگار، میرے لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھے بڑھاپا آ گیا ہے اور میری بیوی بانجھ ہے۔ قال قذلک اللہ یفعل ما یشاء، کہا کہ خدا جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ قال رب اجعل لی آیہ، کہنے لگے پروردگار تو کچھ مجھے نشانی دے۔ قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمضا، پروردگار نے کہا کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے کلام نہ کر پاؤ گے مگر اشارے کے ساتھ۔ اذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار، تو تم اپنے پروردگار کا کثرت سے ذکر کرو اور اس کی تسبیح شام اور صبح کرو۔ درود پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اس کے پہلو ہیں، اب ان آیتوں کے پہلو ہیں کہ جب زکریا علیہ السلام جب دعا کر رہے تھے، اور جب فرشتوں نے ان کو ندا دی کہ ہم تم کو بشارت دیتے ہیں، تو انہوں نے تعجب کرا کہ مجھے بیٹا کیسے ہوگا، میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں۔ تو انہوں نے ایسا کیوں کہا؟ تفسیر میں انہوں نے ایسا کیوں کہا؟ کیا ان کو یقین نہیں تھا؟ کہا تھا یقین، لیکن پھر بھی تعجب ہوا ان کو، کیونکہ بوڑھے تھے، تعجب ہوا۔ تو پھر انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے کچھ، قال ربی اجعل لی آیہ، تو مجھے کچھ آیت دکھا، کوئی نشانی دکھا، تو مجھے کچھ نشانی دکھا۔ تو اللہ نے کیا کہا کہ تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ تم لوگوں سے 3 دن تک بات نہیں کر پاؤ گے مگر اشاروں کے ساتھ۔ تو یہ بحث ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں کہا کہ تم مجھے نشانی دکھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یقین کی بھی منزلیں ہوتی ہیں، یقین کی بھی منزلیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا تھا کہ تم مردوں کو زندہ کیسے کرے گا؟ کہا کہ مجھے تھا کہ اطمینان کامل ہو جائے۔ ان کے بھی ساتھ یہی تھا کہ ان کو یقین کی منزلیں ہوتی ہیں، کہا کہ یہ منزل آ جائے۔ دوسرا تھا سوال یہ تھا کہ جب فرشتوں نے جب ان کو آواز دی تھی، ابھی اپنا ترجمہ پڑھا نا، فرشتوں نے فنادت الملائکۃ، جب فرشتوں نے جب آواز دی تھی تو وہ چاہتے یہ تھے کہ ان کو اطمینان ہو جائے کہ جو آواز جو آئی وہ فرشتوں کی آئی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہوں کہ فرشتہ دکھا نہیں ہو، صرف آواز آئی ہو۔ تو چاہتے یہ تھے کہ یہ فرشتے کی آواز ہے یا شیطان کے وسوسے ہیں۔ میں میزان پڑھ رہا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تم 3 دن تک لوگوں سے بات نہیں کر پاؤ گے سوائے اشارے کے۔ تو اللہ نے یہ بتایا کہ نبی کی زبان پہ
اگر کلام نہ آ رہا ہے تو شیطان کا وسوسہ نہیں ہو سکتا، وہ قرآن اللہ کا ہی کمال ہوتا ہے کہ وہ نبی کی زبان کو بند کر دے. تو جیسے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بات نہیں کر پاؤ تو ان کو یقین آ گیا کہ خدا کی طرف سے. درود پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اچھا اس میں ایک نقطہ اور ہے. اس میں دوسرا نقطہ یہ ہے کہ فنادت الملائکۃ، فنادت فرشتوں نے پکار کے ان کو کہا، فرشتوں نے ان کو پکار کے کہا. اور دوسری جگہ کیا ہے، دوسری جگہ قرآن میں کیا ہے کہ جب حضرت زکریا دعا کر رہے تھے تو انہوں نے پکارا تھا اللہ کو دبی آواز میں، دبی آواز میں پکارا تھا. اس میں بھی نادا ہے ندام خفیہ، ندام خفیہ، دبی آواز میں پکارا تھا لیکن پکارا تھا. تو اس کا کیا مطلب ہے پکارنے کا، کہ فرشتوں نے بھی ان کو پکارا اور انہوں نے بھی پکارا. تو میزان نے نقطہ یہ دیا کہ پکارا جب جاتا ہے جب کہ کچھ دوری ہو، روحانی دوری ہو. تو ایک روحانی دوری تھی کہ جو جس کا مطلب کہ زکریا علیہ السلام سے کچھ روحانی دوری تھی. وہ تو رسول اکرم کا ہی تھا کہ ایک کمان یا اس سے بھی کم اتنی قربت تھی رسول اکرم کی. وہ قربت تھی کہ ہم مولا متقیان یہ کہتے ہیں کہ اگر سارے کے سارے آسمان کے پردے ہٹ جائیں پھر میرے یقین میں کچھ فرق نہیں آئے گا. یہ درجہ اہل البیت کا ہے. اور یہاں پر زکریا علیہ السلام کی ایک دوری بتائی گئی ہے. اسی طریقے سے جس طرح کہ حضرت ابراہیم نے بھی کہا تھا کہ تاکہ مجھے اطمینان کامل ہو جائے. تو یہ فرق ہے. تب کسی نے کہا رسول اکرم سے کہ عیسیٰ علیہ السلام پانی بھی چلا کرتے تھے. کہا کہ ہاں یقین اور بڑھتا تھا ہوا میں اڑتے. تو یہ دوریاں ہیں، مطلب اہل بیت کا جو درجہ ہے وہ کوئی پوچھ نہیں سکتا. بتانا ہی چاہتا ہوں. تو یہ بھی ایک نقطہ میزان نے دیا. درود پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. تھوڑا سا ذکر میں بی بی فاطمہ کا کر دوں. درود پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. جس طرح بی بی مریم کے پاس کھانا آیا اسی طریقے سے ایک وقت مدینے کے اندر بارش نہیں اور کچھ فصل نہیں ہوئی تو لوگ بھوکے مر رہے تھے. تو رسول اکرم نے کچھ کھایا نہیں تھا. رسول اکرم نے کچھ کھایا نہیں تھا. تو بی بی نے تھوڑا سا گوشت اور روٹی ٹرے رکھ کے رسول کے پاس پہنچائی. تو رسول اکرم اسی کو خان کو لے کے واپس گھر آئے. اس کو ڈھانک کے لائے. کہا کہ دیکھ فاطمہ، اپنی بیٹی سے کہا بیٹھ جا. اور انہوں نے جیسے دسترخوان جب وہ خوان کو ڈھکا ہوا تھا اس کو اٹھایا تو اس میں کافی کھانا رکھا ہوا تھا طرح طرح کا. تو پھر پنجتن پورے آ گئے، سب کے سب آ کے بیٹھ گئے. تو رسول اکرم نے کہا خدا کا شکر ہے کہ جس طرح سے کہ اللہ نے مریم کو جنت سے کھانا بھیجا اسی طرح میری بیٹی فاطمہ کو جنت سے کھانا بھیجا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. پھر سب نے بیٹھ کے کھایا. تو جس طریقے سے زکریا علیہ السلام نے دعا کری بیٹے کی نصرت کرے، اسی طریقے سے مولا متقیان نے بھی دعا کری تھی اپنے بیٹے کی، حضرت ابوالفضل عباس کی، کہ وہ امام حسین کی نصرت کرے. یہ دعاؤں کا اثر ہوتا ہے. ایک خاص وقت تھا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کری تھی کہ وہ نصرت کرے. جس طرح یحییٰ علیہ السلام نے اپنی قربانی دی اسی طرح ابوالفضل نے بھی اپنی قربانی دی نصرت کر کے. ہائے وہ کھجور کا درخت، بار بار دماغ میں کھجور کا درخت آتا کہ ایک کھجور کا درخت وہ تھا کہ جب یہ دعا کری مریم درد ذہ سے کھجور کے تنے کے نیچے پہنچ گئی. اور جب اس وقت بی بی کی آزمائش اتنی بڑھ گئی کہ انہوں نے چیخ کے پکارا کہ ہائے میں مر گئی ہوتی ہے، بھولی بسری ہو گئی ہوتی. ہائے وہی کھجور کے درخت تھے اور یہ دعا کر رہا بیٹا علی کا ان کھجور کے درختوں میں سے جا رہا تھا. تو ایک وقت تو دایاں بازو قلم ہوا اور دوسرا بازو قلم ہوا اور کہنے لگے کہ ہائے میری امیدوں میں پانی پھر گیا، ہائے سکینہ میں وہ نہ کر سکا جس کا وعدہ کیا تھا.